میں سڑک پر کھڑا کسی ٹرک یا لاری کا انتظار کر رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ اس دوران جالندھر امبالے کی طرف سے 2-3 ٹرک آئے اور میرٹھ کی طرف نکل گئے۔ میرٹھ کی طرف سے صرف ایک ٹرک گزرا جسے میں نے ہاتھ کا اشارہ دیا، پر وہ ٹرک نہ رکا۔ آخر دور سے کسی گاڑی کی روشنیاں نظر آئیں تو میں سڑک کے کنارے آ کر کھڑا ہو گیا۔ روشنیاں قریب آئیں تو میں نے ہاتھ کا اشارہ دیا۔ یہ کوئی کار تھی۔ کار پہلے تو آگے نکل گئی، تھوڑی دور جا کر رکی اور پھر اسی طرح پیچھے کو آنے لگی اور میرے قریب آ کر ٹھہر گئی۔ کار کے اندر کی بتی روشن ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نیلی ساڑی والی عورت بیٹھی ہے جس نے خوب میک اپ کیا ہوا تھا۔ اس نے ساتھ والی سیٹ کی طرف ہاتھ بڑھا کر کھڑکی نیچے کی اور مجھ سے پوچھا کہاں جانا ہے۔ میں اس عورت کی دلیری پر بڑا حیران ہوا کہ آدھی رات کے وقت اس نے سنسان جگہ پر ایک اجنبی آدمی کے لیے گاڑی روک دی ہے اور اب پوچھ رہی ہے کہ کہاں جانا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا بس مجھے اگلے شہر تک لے چلیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور کہا اندر آ جاؤ۔ میں جلدی سے سیٹ پر بیٹھ گیا، گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ گاڑی آگے چل پڑی۔ گاڑی میں کسی عطر کی بڑی مسحور کر دینے والی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ عورت نے گاڑی کا گیئر بدلتے ہوئے پوچھا اگلا شہر تو مظفر نگر ہے، کیا تم مظفر نگر جاؤ گے؟ میں نے کہا اگر آپ کو اس سے بھی آگے جانا ہے تو مجھے آگے لے چلیں، میں آگے جا کر اتر جاؤں گا۔ عورت ہنس پڑی، کہنے لگی آخر تمہیں کہاں جانا ہے؟ میں تو لدھیانے جا رہی ہوں، کیا تم میرے ساتھ لدھیانے چلو گے؟ میں نے کہا آپ کی مہربانی ہوگی، مجھے لدھیانے ہی جانا ہے۔ عورت نے آہستہ سے کہا چلو لدھیانہ ہی چلتے ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہو اور میرٹھ شہر سے باہر اتنی دور تم کیسے کھڑے تھے؟ میں نے یوں ہی کہہ دیا کہ یہاں ایک قریبی گاؤں میں اپنے ایک دوست کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا، رات کو جانے کا پروگرام اس لیے بنایا کہ کل دن کے وقت لدھیانے پہنچ جاؤں۔ میرا دوست ہی مجھے یہاں چھوڑ گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ہاتھ دینے سے کوئی نہ کوئی لاری ضرور تمہیں بٹھا لے گی، مگر 2 لاریاں آ کر نکل گئیں، کوئی نہ رکی۔ اس عورت نے مسکراتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں یار، ہم تمہیں لدھیانے لے چلیں گے اور تم سے کرایہ بھی نہیں لیں گے۔ یہ کہہ کر عورت کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ پنجابی میں مجھ سے بات کر رہی تھی۔ جب اس نے یار کا لفظ ادا کیا تو میں محتاط ہو گیا۔ عورت کی آواز مردوں جیسی بھاری تھی۔ اس کی عمر 40 کے قریب ہوگی۔ رنگ گورا تھا، بالوں میں خضاب لگا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے سے بنے ہوئے تھے۔ اس نے گاڑی کے ڈیش بورڈ میں سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر نکال کر مجھے دیا اور بولی پلیز مجھے اس میں سے ایک سگریٹ نکال کر سلگا دو۔ تم سگریٹ پیتے ہو نا؟ میں نے کہا جی ہاں کبھی کبھی پی لیتا ہوں۔ ویری گڈ، بس ایک سگریٹ اپنے لیے بھی سلگا لو۔ یہ سگریٹ بڑی اعلیٰ کوالٹی کے تھے۔ میں نے ایک سگریٹ سلگا کر اس عورت کو دیا، ایک خود سلگا لیا۔ گاڑی ایک خاص رفتار کے ساتھ جی ٹی روڈ پر امبالے کی طرف رواں دواں تھی۔ اس نے سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے ایک ہاتھ سے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن دباتے ہوئے کہا گانا سنو گے؟ مجھے تو پنجابی گانے بڑے پسند ہیں۔ گاڑی کی فضا کسی عورت کے پنجابی گانے سے گونجنے لگی۔ گانے وغیرہ کا مجھے بس واجبی سا شوق تھا، کہیں کوئی ریکارڈ لگا ہوتا تو سن لیتا تھا۔ انڈیا کے فلمی گانے میں نے کبھی نہیں سنے تھے کیونکہ انڈیا میرا دشمن ملک تھا۔ یہ پنجابی گانا جس کی ٹیپ اس عورت نے لگائی تھی فلمی گانا نہیں تھا، عجیب سی آواز تھی گانے کی، بالکل مردانہ آواز تھی۔ وہ عورت ساتھ ساتھ ہلکی سی آواز میں خود بھی گانے لگی۔ گاڑی نے 2-3 میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ سڑک پر ایک جگہ پولیس کے آدمی کھڑے نظر آئے۔ وہ ہاتھوں کے اشارے سے گاڑی کو روکنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ میں اگلی سیٹ پر بیٹھا بیٹھا ساکت سا ہو گیا۔ اتنا وقت بھی نہ تھا کہ میں گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر کود کر بھاگ سکوں۔ اس عورت نے بڑی بے نیازی سے گاڑی پولیس کے سپاہیوں کے بالکل پاس جا کر روک دی اور کھڑکی کا شیشہ اتارتے ہوئے روبدار آواز میں پوچھا کیا بات ہے، گاڑی کیوں روکی ہے؟ سڑک پر 2 پولیس کانسٹیبل کھڑے تھے۔ اتنی دیر میں درختوں میں سے نکل کر 3 پولیس کانسٹیبل اور آ گئے۔ ان سب کے کاندھوں پر رائفلیں لٹکی ہوئی تھیں۔ ایک کانسٹیبل نے کہا میڈم جی ایک ملزم مفرور ہے، اس کی تلاش میں ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ اس عورت نے غصیلی آواز میں کہا میں تمہیں ملزم لگتی ہوں، جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے پرس میں سے ایک کارڈ نکال کر کانسٹیبل کو دکھایا، یہ دیکھو میں تمہارے انسپکٹر جنرل پولیس کی بیوی ہوں۔ سارے کانسٹیبل گاڑی سے پرے ہٹ کر اٹینشن کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بڑے زور سے سیلیوٹ مارا اور بھاگ کر سڑک پر جو رکاوٹ کھڑی کر دی تھی اسے ہٹا دیا۔ جب ہماری گاڑی ان کے قریب سے گزری تو سپاہیوں نے ایک بار پھر سلوٹ کیا۔ میں تو اللہ کے کرم پر حیران رہ گیا۔ کہاں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ بس اب پولیس کے ہتھے چڑھ گیا، اور کہاں یہ کہ وہی پولیس جو مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئی تھی سلام کر کے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی اور سگریٹ باہر پھینک دیا۔ تب میں نے اس عورت سے کہا آپ اتنے بڑے پولیس آفیسر کی پتنی ہیں اور رات کو اکیلی سفر کر رہی ہیں، کوئی ڈرائیور بھی نہیں ہے، آپ واقعی بڑی بہادر عورت ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس عورت کی تھوڑی بہت تعریف ضرور کر دینی چاہیے۔ اس نے مسکرا کر کہا آئی جی پولیس کی بیوی ہوں اس لیے اکیلی بھی سفر کر لیتی ہوں، مجھے کون ہاتھ لگائے گا؟ ویسے بھی میں مردوں سے نہیں ڈرتی، آخر مرد ایک عورت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیا برا سلوک کر سکتا ہے؟ مجھے سب کچھ پسند ہے۔ میں سوچنے لگا کہ یہ عورت کس قسم کی ہو سکتی ہے۔ پھر میں نے اس کے بارے میں سوچنا بند کر دیا، کیونکہ مجھے اس عورت سے اگر کوئی دلچسپی تھی تو صرف اتنی کہ وہ مجھے میرٹھ شہر سے باہر نکال دے۔ اب جب کہ مجھ پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہو چکا تھا کہ وہ آئی جی پولیس کی بیوی ہے تو وہ میرے لیے بہت بڑا خطرہ بھی تھی۔
میں تو ایک طرح سے خود اپنے آپ پولیس کے گھیرے میں آ گیا تھا۔ ظاہر ہے یہ لدھیانے جا رہی ہے، راستے میں ہو سکتا ہے مزید پولیس کے آدمی اس کا خیر مقدم کرنے کے لیے آ جائیں۔ وہ مجھے دیکھیں گے تو ضرور پوچھیں گے کہ میں کون ہوں۔ اس طرح اس بات کا پورا امکان تھا کہ میرا راز فاش ہو جائے اور میں پکڑا جاؤں۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اس عورت کے ساتھ زیادہ دور نہیں جاؤں گا اور اگلے شہر مظفر نگر میں ہی اتر جاؤں گا۔ میں نے اس عورت سے یوں ہی باتیں کرنے کی غرض سے کہا، لدھیانے میں تو آپ کی بہت بڑی کوٹھی ہوگی، آخر آپ پولیس کے سب سے بڑے افسر کی پتنی ہیں۔ اس نے سگریٹ کھڑکی سے باہر پھینکتے ہوئے کہا، ہماری سرکاری کوٹھی تو امبالے میں ہے، مگر میں لدھیانے اپنی ماتا جی کے پاس جا رہی ہوں۔ میں سوچنے لگا کہ اگر میں اس عورت کے ساتھ بیٹھ کر لدھیانے تک بھی چلا جاؤں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ پولیس کے پاس میری تصویر تو ہے نہیں، انٹیلیجنس کے آدمی نے تو میری شکل ہی دیکھی ہے اور میرا حلیہ زیادہ سے زیادہ میرٹھ کی پولیس والوں تک ہی محدود ہوگا۔ یہ عورت بہت بڑے پولیس آفیسر کی بیوی ہے اور مجھ پر کچھ مہربان بھی لگتی ہے، کم از کم اس کی باتوں سے اور میرے ساتھ اس کا جو رویہ ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے میں اس کے پاس ایک طرح سے محفوظ تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر مجھے بیٹھا دیکھ کر کوئی پولیس والا اس سے پوچھنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا کہ میں کون ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ لدھیانے تک اسی عورت کی گاڑی میں بیٹھ کر جانا چاہیے، لیکن میں اب بھی بڑا حیران تھا کہ یہ عورت رات کے وقت اکیلی گھر سے دور جانے کے لیے کیسے نکل آئی تھی۔ میں نے اس کو مزید ٹٹولنے کی غرض سے کہا، میڈم یہ راستہ بڑا ویران ہے، رات کو یہاں ڈاکو وغیرہ بھی آ سکتے ہیں۔ وہ بولی، تم کیوں فکر کرتے ہو، میرے پاس بھرا ہوا پستول ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے سامنے والا ڈیش بورڈ کھول کر مجھے اندر رکھا ہوا پستول دکھایا، اس میں 12 گولیاں بھری ہوئی ہیں۔ وہ اصل میں ریوالور تھا جس کو وہ پستول کہہ رہی تھی۔ اسلحے کی پہچان اس سے زیادہ مجھے تھی۔ اس نے گانے کی ٹیپ بند کر دی تھی، کہنے لگی، یار مجھے ایک اور سگریٹ سلگا دو۔ میں نے اسے دوسرا سگریٹ سلگا دیا تو کہنے لگی، تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، لدھیانے میں کہاں رہتے ہو، شکل و صورت سے تو تم مجھے کوئی اسٹوڈنٹ لگتے ہو۔ میں نے کہا، یس میڈم، میں گورنمنٹ کالج لدھیانہ میں BA کا اسٹوڈنٹ ہوں، یہ میرا فائنل ایئر ہے۔ گورنمنٹ کالج کا نام میں نے اس لیے لیا تھا کہ گورنمنٹ کالج ہر شہر میں ہوتا ہے۔ گاڑی مظفر نگر کے شہر کے درمیان سے گزر گئی، اب آگے سہارنپور شہر آنے والا تھا۔ اس عورت نے پوچھا، تمہیں ڈرائیونگ آتی ہے؟ ڈرائیونگ میں بڑی اچھی طرح جانتا تھا، کمانڈو ٹریننگ کے دوران مجھے ہیوی وہیکل کی ڈرائیونگ بھی سکھائی گئی تھی، کار تو میں لاہور میں بھی چلا لیا کرتا تھا۔ میں نے کہا، ہاں جی میں ڈرائیو کر لیتا ہوں۔ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے جا کر روک دی اور جمائی لے کر بولی، مجھے نیند آ رہی ہے، آگے تم گاڑی چلاؤ۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر آگے پولیس کے کسی سپاہی نے روک لیا تو میرے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ یہ میری گاڑی ہے۔ اس مسئلے کو اس عورت نے خود ہی حل کر دیا۔ اس نے پرس میں سے IG پولیس کا کارڈ نکال کر مجھے دیا اور کہا، اگر راستے میں کوئی پولیس والا روکے تو اسے یہ کارڈ دکھا دینا، وہ بھاگ جائے گا۔ اب میری تسلی ہو گئی، میں گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ میں اس بات پر بڑا حیران ہو رہا تھا کہ مشرقی پنجاب کے سب سے بڑے پولیس آفیسر کی بیوی یوں اکیلی گھر سے نکل پڑی ہے اور اس کے خاوند کو پتہ بھی نہیں۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو وہ آگے پولیس کو اطلاع کر دیتا کہ میری بیوی کی حفاظت کی جائے۔ وہ اپنی مرضی سے یا ناراض ہو کر میرٹھ سے لدھیانے جا رہی ہے۔ یہ عورت سکھ تھی اور اس نے مجھے اپنا نام ہرپال کور ڈھلوں بتایا تھا۔ ڈھلوں اس کے IG پولیس خاوند کی ذات تھی۔ اپنی شکل شبہات اور باتوں سے مجھے وہ کچھ دوسری قسم کی عورت لگتی تھی، مگر مجھے اس کے کردار کے کسی بھی پہلو سے کچھ دلچسپی نہ تھی۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح میں اس علاقے سے نکل جاؤں اور پولیس کی دسترس سے باہر جاؤں۔ اس کے لیے قدرت نے مجھے ایک حیرت انگیز موقع فراہم کر دیا تھا، یعنی خود پولیس میری حفاظت کر رہی تھی۔ ہرپال کور پچھلی سیٹ پر سو گئی تھی۔ کار GT روڈ پر مظفر نگر کو پیچھے چھوڑ آنے کے بعد اب سہارنپور کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سڑک ویران اور اندھیری تھی، کار کی ہیڈ لائٹس میں سے سڑک نظر آتی تھی۔ یہاں سڑک کے کنارے بجلی کے کھمبے بھی نہیں تھے۔ میں درمیانی رفتار سے گاڑی لے جا رہا تھا، اچانک سڑک پر درخت کا بہت بڑا ٹہنا بالکل درمیان میں پڑا نظر آیا۔ میں نے وہیں بریک لگا دی۔ بریک یکدم لگانے سے ہرپال کور کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے پیچھے سے نیند بھری آواز میں پوچھا، کیا ہوا ہے، بریک کیوں لگا دی؟ میں ابھی اس کو جواب دینے ہی والا تھا کہ اچانک 2 آدمی میری کھڑکی کے سامنے آئے۔ انہوں نے منہ پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ ایک نے رائفل کا بٹ زور سے مار کر کھڑکی کا شیشہ توڑا اور رائفل کی نالی میری کنپٹی سے لگا دی اور کہا، جو کچھ مال پانی ہے نکال دو۔ ہرپال کور نے جب دیکھا کہ ڈاکو آ گئے ہیں تو گھبرانے کی بجائے اس نے بڑے روبدار آواز میں کہا، میں IG پولیس کرتار سنگھ ڈھلوں کی بیوی ہوں، سیدھی طرح جدھر سے آئے ہو ادھر چلے جاؤ، نہیں تو ساری عمر جیل میں سڑتے رہو گے۔ دوسرے ڈاکو کے پیچھے درخت کے پاس ایک اور ڈاکو بندوق تانے کھڑا تھا۔ اس نے آواز دے کر کہا، ارے اندر عورت بھی ہے۔ تیسرے ڈاکو نے سنا تو وہیں سے آواز دی، ارے عورت کو نکال کر لے چلتے ہیں۔ جس ڈاکو نے میری کنپٹی کے ساتھ رائفل کی نالی لگائی ہوئی تھی اس نے اندر ہاتھ ڈال کر کھڑکی کھول دی اور مجھے باہر نکلنے کو کہا۔ میں باہر نکل آیا
انہوں نے ہرپال کور کو بھی گاڑی سے باہر نکال لیا۔ ہرپال کور ڈاکوؤں کو گالیاں دینے لگی۔ مجھے اتنا پتا تھا کہ ہرپال کور کا ریوالور ڈیش بورڈ میں ہے، مگر ڈاکوؤں نے مجھے ڈیش بورڈ کی طرف ہاتھ لے جانے کی مہلت نہ دی۔ اب صورتحال کا نقشہ ایسا تھا کہ ایک ڈاکو رائفل کی نالی میری گردن سے لگائے میرے پاس کھڑا تھا، ایک ڈاکو کار کی تلاشی لے رہا تھا۔ جو ڈاکو کار کی تلاشی لے رہا تھا اس نے ڈیش بورڈ میں سے ریوالور نکال کر کہا، ارے یہ پستول بھی ہے۔ ریوالور انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب ڈاکو ہرپال کور کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اسے کھینچنے لگے۔ ہرپال کور نے چیخ کر مجھے کہا، تم مرد ہو کہ کیا ہو؟ ان ڈاکوؤں میں سے کسی کو خبر نہ تھی کہ ان کی موت ان کے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے پاس ایک تربیت یافتہ کمانڈو کھڑا ہے۔ مجھے اس عورت کا ایک عام ڈرائیور سمجھ رہے تھے۔ چنانچہ جو دو ڈاکو ہرپال کور کو پکڑ کر ایک طرف کھینچ رہے تھے، انہوں نے اپنی بندوقیں یا رائفلیں کاندھوں پر لٹکا رکھی تھی۔ وہاں درختوں کے نیچے اندھیرا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس ابھی تک جل رہی تھی۔ ان کی روشنی کے عکس میں مجھے ایک ایک چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ جس ڈاکو نے رائفل کی نالی میری گردن کے ساتھ لگائی ہوئی تھی وہ برابر میرے پاس کھڑا تھا۔ شاید وہ اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہی عورت کو کھینچ کر سڑک سے کچھ دور لے جائیں تو وہ مجھے دھکا دے کر خود بھی ان کے پاس چلا جائے۔ لیکن اس دوران میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میرے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ سکھ عورت نے مجھے تانا دیا تھا کہ تم مرد ہو کر تماشا دیکھ رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں اس کے تانے سے بالکل مشتعل نہیں ہوا، کیونکہ میں اس وقت تک اپنی حکمت عملی طے کر چکا تھا۔ بس وہ صرف ایک ہی لمحہ تھا، جس طرح بجلی چمک کر غائب ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنے الٹے ہاتھ کو ایک خاص زاویے سے اپنے پہلو میں کھڑے ڈاکو کی رائفل کی نالی پر زور سے مارا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ڈاکو کی ناف پر لات ماری۔ وہ ہائے کہہ کر جھکا تو میں نے اس کی گردن اپنے بازو کے شکنجے میں لے کر ایک جھٹکا دیا۔ ایک تربیت یافتہ کمانڈو کا ایک ہی جھٹکا کافی ہوتا ہے۔ جھٹکا دینے سے پہلے میں نے اس کی گردن کا رخ دوسری طرف کر دیا تھا۔ ڈاکو کی گردن کا منکا ٹوٹ چکا تھا۔ اندھیرے میں دوسرے ڈاکوؤں کو معلوم نہ ہو سکا کہ ان کے ساتھی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ کچھ فاصلے پر بھی تھے اور وہاں اندھیرا بھی تھا۔ میں نے رائفل اٹھا لی۔ اس کام میں زیادہ سے زیادہ 3 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ ڈاکو کی صرف ایک ہائے نکلی تھی۔ مجھے کچھ حیرت بھی ہوئی تھی کہ اس کے منہ سے ہائے کی آواز کیوں نکلی، کیونکہ کمانڈو ٹریننگ کے مطابق مجھے اس کی ناف کے نیچے ایک ایسے مقام پر لات مارنی تھی کہ جہاں ضرب لگتے ہی آدمی کو اس قدر شدید تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے منہ سے ہائے بھی نہیں نکلتی۔ لیکن ٹریننگ کے بعد یہ میرا پہلا اصلی آپریشن تھا، اس لیے تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی۔ درختوں میں مجھے دونوں ڈاکو اندھیرے میں بھی صاف نظر آ رہے تھے، کیونکہ اب میری آنکھیں ایک کمانڈو کی عقابی آنکھیں تھیں۔ دونوں ڈاکو سکھ عورت کو بازوؤں سے پکڑ کر کھینچ رہے تھے اور وہ زمین پر بیٹھی شور کر رہی تھی۔ میں نے رائفل کی نالی کا رخ ایک ڈاکو کی طرف کیا، اس کے سر کو ٹارگٹ میں لیا اور فائر کر دیا۔ 303 کی رائفل سے فائر کا دھماکہ ہوا اور ڈاکو اچھل کر پیچھے کو گر پڑا۔ میں اسی پوزیشن میں کھڑا رہا۔ میں نے پلک جھپکتے ہی سیفٹی کیچ کو آگے کیا اور دوسرے ڈاکو کے سینے کو شست میں لے کر ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے فائر کا دھماکہ ہوا اور تیسرا ڈاکو بھی وہیں ختم ہو گیا۔ میں نے رائفل وہیں پھینک دی اور دوڑ کر سکھ عورت کو زمین پر سے اٹھایا۔ وہ حیران پریشان ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ تم نے فائر کیے تھے؟ میرا پستول تمہیں مل گیا تھا؟ میں نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا، جی ہاں میڈم، ریوالور میں نے ڈیش بورڈ سے نکال لیا تھا۔ موقع پاتے ہی میں نے ان پر فائر کر دی۔ سکھ عورت میری تعریفیں کرنے لگی۔ جس ڈاکو کی لاش کار کے پاس پڑی تھی اس کی گردن کا منکا میں نے توڑ دیا تھا۔ سکھ عورت کا ریوالور اس کے پاس تھا۔ سکھ عورت کو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے اس کی آنکھ بچا کر ریوالور ڈاکو کی لاش کے قریب سے اٹھا لیا۔ میں جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ گاڑی کا انجن بند تھا، ہیڈ لائٹس روشن تھیں۔ میں نے لائٹس بجھا کر انجن سٹارٹ کیا، لائٹس روشن کی اور گاڑی کو فرسٹ گیئر میں ڈال کر تیزی سے نکال کر آگے لے گیا۔ سکھ عورت کے ابھی تک ہوش و حواس درست نہیں ہوئے تھے۔ وہ میرے برابر والی سیٹ پر بیٹھی تھی اور پولیس کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ میں ساری پولیس کو ڈسمس کرا دوں گی، میں واحد گرو کی قسم کھاتی ہوں، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ اگر تم بہادری نہ دکھاتے تو بھگوان جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہا، کندن جی، میں تمہارا احسان نہیں بھولوں گی۔ میں نے کہا، میڈم یہ تو میرا فرض تھا۔ وہ دائیں بائیں سر مار رہی تھی۔ نہیں، تم بڑے جودھا ہو، میرا خاوند تو بڈھا کھوسٹ ہے، تمہاری جگہ وہ ہوتا تو کچھ بھی نہ کرتا۔ مجھے تمہارے جیسا خاوند چاہیے، لدھیانے آ لینے دو، میں ساری پولیس گارڈ کو لائن حاضر کرا دوں گی۔ اور وہ مشرقی پنجاب کی پولیس کو گالیاں دینے لگی۔ پھر وہ سگریٹ سلگا کر پینے لگی۔ اس کا ریوالور میں نے ڈیش بورڈ کے اندر رکھنے کی بجائے اس کے اوپر رکھ دیا تھا۔ اس نے ریوالور اٹھاتے ہوئے کہا، یہ بھی عین وقت پر میں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، اگر ساتھ نہ لاتی یا بھول جاتی تو بھگوان جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ اس نے ریوالور کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور حیران ہو کر بولی، کندن جی، اس کا سیفٹی کیچ تو لاک ہے، تم نے فائر کیسے کیا؟ میں نے کہا، میں نے فائر کر کے اس کو لاک کر دیا تھا۔ اچھا ہوا کہ اس نے ریوالور کا میگزین چیمبر کھول کر نہیں دیکھا، اگر دیکھتی تو اس میں پوری کی پوری 12 گولیاں موجود تھیں، ایک بھی گولی فائر نہیں ہوئی تھی۔ میں خامخواہ اسے نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں نے ڈاکوؤں کی رائفل سے انہیں ہلاک کیا ہے
और एक डाकू की गर्दन का मनका तोड़ दिया है। सिख औरत हरपाल कौर ने रिवॉल्वर डैशबोर्ड में रख दिया, फिर मेरे बाजू पर हाथ रख कर पूछा, तुम्हारे लिए सिगरेट सुलगाऊं? मैंने कहा, जी नहीं शुक्रिया, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो फिर मेरे सिगरेट का एक कश लगा लो। और उसने अपनी उंगलियां मेरे मुंह के करीब कर दी। मैंने एक हल्का सा कश लिया और कहा, मैडम प्लीज मैं सिगरेट नहीं पीना चाहता। कोई बात नहीं कुंदन जी, सहारनपुर के बाद मैं खुद ड्राइव करूंगी। उसके बाद वो फिर डाकुओं को और पुलिस को गालियां देने लगी। गाड़ी सहारनपुर शहर में दाखिल हो गई थी। अभी शहर की पहली सड़क में आए थे, बल्कि शहर में दाखिल ही हुए थे कि सड़क के किनारे की रोशनियों में मुझे सड़क के दोनों जानिब पुलिस की 4-5 गाड़ियां नजर आईं। पुलिस की पूरी गार्ड सड़क के दोनों जानिब अटेंशन खड़ी थी। मैं यही समझा कि मेरी मुखबरी हुई है और सहारनपुर की पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए पूरी नफरी के साथ आन पहुंची है। एक सिख थानेदार की वर्दी में सड़क के दरमियान खड़ा हाथ का इशारा कर रहा था। इस दौरान हमारी गाड़ी सिख थानेदार के करीब रुक गई। सिख औरत ने बड़ी शान से कहा, ये सब मेरी आवभगत के वास्ते आए हैं। मेरे बुढ़े खामद को पता चल गया होगा कि मैं घर से अकेली लुधियाने जा रही हूँ। मैंने नौकर को बता दिया था, बुढ़ा खूसट मेरे साथ कभी कहीं नहीं जाता। मैं अकेली जाती हूँ तो पुलिस को खबरदार कर देता है। सिख थानेदार ने हरपाल कौर की सीट वाली खिड़की के पास आकर बड़े अदब से सैल्यूट किया और पूछा, श्रीमती जी, आप हमारे आईजी साहब की पत्नी हैं, हम आपका स्वागत। हरपाल कौर ने थानेदार को डांट कर कहा, रास्ते में हम पर डाकू पड़ा है। डाकू मुझे अगवा करके ले जाना चाहते थे। ये मेरा कजन मेरे साथ न होता और पिस्तौल के फायर करके उन्हें ठिकाने न लगाता तो भगवान जाने मेरा क्या हश्र होता। मैंने महसूस किया कि वो ये जुमला बार बार दोहराती थी कि अगर डाकू मुझे पकड़ कर ले जाते तो भगवान जाने मेरा क्या हश्र होता। मुझे महसूस हुआ कि इस जुमले से वो एक खास किस्म की लज्जत हासिल कर रही थी। सिख थानेदार ने उसी वक्त हवालदार और सब इंस्पेक्टर को बुलाकर हुक्म दिया कि रास्ते में डाकुओं ने वारदात की है, फौरन सारे इलाके को घेरे में ले लो। फिर उसने हरपाल कौर से पूछा, ये वारदात कहाँ हुई है मैडम? यहाँ से 15-20 मील दूर। थानेदार ने उसी वक्त पुलिस की गार्ड पीछे रवाना कर दी और हरपाल कौर से माफिया मांगने लगा कि ये हमारी गलती है, हमें माफ कर दें। डाकुओं का एक गिरोह हमारे हाथ से निकल गया है, वही ये वारदातें कर रहा है। हम अभी उन्हें पकड़कर आपके सामने पेश करेंगे। हरपाल कौर ने कहा, अब वहाँ तुम्हें उनकी लाशें ही मिलेंगी। थानेदार ने अदब से कहा, मैडम हमें आईजी साहब का फोन आ गया था, लुधियाने आपकी माता जी के घर तक हमारी पुलिस का स्क्वाड आपके साथ जाएगा। हरपाल कौर ने करख्त लहजे में थानेदार को डांटते हुए कहा, अब तुम्हारी स्क्वाड का क्या फायदा, जो होना था वो तो हो गया। जब डाकुओं ने हमें पकड़ा था उस वक्त तुम्हारी पुलिस कहाँ थी? मैं तुम्हारी सारी पुलिस के कान पकड़वा दूंगी। लुधियाने जाते ही ढिल्लों साहब को फोन करती हूँ। थानेदार साहब घबरा गया, खुशामदे करने लगा। हरपाल ने मुझे कहा, कुंदन जी गाड़ी स्टार्ट करो। मैंने इंजन स्टार्ट कर दिया। सहारनपुर से निकलने के बाद हमारी गाड़ी इस तरह जीटी रोड पर जा रही थी कि आगे भी पुलिस की गाड़ी थी और पीछे भी। हरपाल कौर मेरे साथ वाली सीट पर बैठी मजे से सिगरेट पी रही थी। कहने लगी, तुम थक गए तो मेरी सीट पर आ जाओ, मैं गाड़ी चलाती हूँ। तुम बेशक पिछली सीट पर लेट कर थोड़ी देर आराम कर लो। नींद का सवाल ही पैदा नहीं होता था। एक मैं वैसे ही पुलिस की हिरासत में था। अगरचे ये हिरासत मुझे गिरफ्तार करने के लिए नहीं थी, बल्कि एक तरह से मेरी हिफाजत के लिए थी। दूसरे, नींद अब मेरी गुलाम बन चुकी थी। वो मेरे हुक्म की मुंतजिर रहती थी। मैं जब उसे हुक्म देता था वो आती थी। ये मेरी कमांडो ट्रेनिंग का कमाल था। मैंने कहा, नहीं मैडम, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही, मैं बड़े मजे से गाड़ी चला रहा हूँ। हरपाल कौर ने मेरे हाथ को दबाते हुए कहा, कुंदन जी तुम मुझे मैडम न कहो, मुझे हरपाल कहो, मुझे अच्छा लगेगा। वो अपने बुढ़े खामद की बुराइयां करने लगी। मरण जोगा शराब पी पी कर बर्बाद हो गया है। एक तो वैसे ही उम्र में मुझसे 30 साल बड़ा है। जानते हो कुंदन जी, मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। बस मेरा गाना सुनने आया करता था, वही मुझ पर लट्टू हो गया। अब उसमें जरा भी दम नहीं रहा, हर वक्त शराब के नशे में होता है। सरकार में उसकी बहुत चलती है, वजीरों मंत्रियों को उसने दोस्त बना रखा है, उनके हर जायज नाजायज काम कर देता है, इसलिए अभी तक रिटायर नहीं हुआ। जब सिख औरत ने ये कहा कि उसका खावद उसका गाना सुनने आया करता था तो सारी बात मेरी समझ में आ गई और इस औरत का सारा किरदार मेरे सामने वाज़े हो गया। अब ये औरत मेरे लिए कोई मुअम्मा नहीं थी। वो जो कुछ कर रही थी उसे ऐसा ही करना चाहिए था। अब सिर्फ मुझे उससे अपने आप को बचाना था, क्योंकि मैं उस रास्ते का मुसाफिर नहीं था जिस रास्ते पर वो मुझे ले जाना चाहती थी। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि लुधियाने तक औरत के साथ कैसे चलूं कि अंबाला पहुंचकर गाड़ी से उतर जाऊं और वहीं से कोई ट्रेन ले लूं। अगरचे मैं एक तरह से पुलिस के हाथों महफूज था, फिर भी खतरा था कि पंजाब की पुलिस के पास मेरा हुलिया न पहुंच गया हो और मैं गिरफ्तार न हो जाऊं, क्योंकि इस तरह पुलिस की मैयत में ज्यादा देर रहना मुनासिब नहीं था। किसी भी वक्त मेरा भांडा फूट सकता था।